بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اصول الشاسی کا درس قسطوار جاری ہے، اور آج کا درس وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ يقتضي بعمومه حرمة نکاح المرضعة وقد جاء في الخبر لا تحرم المسة ولا المستان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان فلم يمكن التوفيق بينهما فيترك الخبر۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول، اس عبارت کے حل کرنے سے پہلے ایک مسئلہ اپنے ذہن میں محفوظ کیجیے۔ یہ بات تو آپ سب کو معلوم ہے کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ قرآن میں ہے وَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ الآیہ۔ تو ماں سے، بیٹی سے، بہن سے، خالہ سے، پھوپھی سے، ان میں سے ہر ایک سے نکاح حرام ہے، بس میں۔ تو امہات کا لفظ یہاں پر ہے، اس سے پہلے واو ہے، واو عاطفہ ہے، اس کا بھی عطف امہات ہی پر ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ماں سے نکاح تو حرام بالکل واضح ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اسی طریقے سے وہ ماں جو دودھ پلائیں، دودھ پلانے والی ماں، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس آیت میں ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تم پر حرام ہے، تم پر کیا نکاح کرنا، کن سے؟ تمہاری ان ماؤں سے بھی جو تمہیں دودھ پلائیں، یعنی تم پر تمہاری دودھ پلانے والی ماؤں سے بھی نکاح حرام ہے۔ ابھی عبارت کو مال نہیں کر رہا ہوں۔ تو دودھ پلانے والی ماں سے نکاح حرام ہے، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب رہی بات یہ کہ دودھ پلانے والی ماں، سمجھ رہے ہیں، وہ کبھی تو یہ ہے کہ کئی مرتبہ دودھ پلاتی ہیں، اور کئی مرتبہ، کئی دن، کئی مہینے ایسی بھی کوئی ماں ہوتی ہے۔ کوئی ماں ایسی ہے کہ صرف ایک بار ایک چسکی دودھ پلایا یا دو چسکی دودھ پلایا، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا یہ ایک چسکی اور دو چسکی دودھ پلانے والی ماں سے بھی نکاح حرام ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ یا اس سے زیادہ جو ماں دودھ پلائی ان سے نکاح حرام ہے، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ ایک چسکی، دو چسکی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ چسکی سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ ایک چسکی، دو چسکی جو ماں دودھ پلائی ہیں ان سے نکاح حرام نہیں ہے، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور کیوں حرام نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایک خبر ہے، ایک حدیث ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ لا تحرم المسۃ ولا المستان، سمجھ رہے ہیں؟ ایک چسکی اور دو چسکی، سمجھ رہے ہیں؟ ایک چسکی دودھ پلانا، دو چسکی دودھ پلانا، یہ نکاح کو حرام کرنے والی نہیں ہے، ایسا امام شافعی کہتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے جو ابھی آپ نے سنا، بات سمجھ رہے ہیں؟ مگر ہمارا ایسا کہنا ہے، ذرا دھیان سے سنیے، اب میں عبارت کے حل کرنے میں لگ رہا ہوں۔ ہمارا ایسا کہنا ہے کہ اس خبر پر اگر عمل کیا جائے، یہ جو خبر واحد ہے، اس خبر پر اگر عمل کیا جائے اور اس خبر کی وجہ سے یہ کچھ کہا جائے کہ ایک چسکی دو چسکی پلانے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، اگر ایسا کہا جائے جیسا کہ امام شافعی کہتے ہیں، اگر یہ قول کیا جائے
تو ایسی صورت میں لازم یہ آئے گا کہ خبر واحد کی وجہ سے، یہ خبر واحد ہے، بس میں یہ خبر واحد ہے، خبر واحد کی وجہ سے کتاب اللہ کا عموم ختم ہو جائے، کتاب اللہ کا عموم کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے، کیونکہ کتاب یہ ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری ماں اللاتی جو تمہیں دودھ پلائیں، تمہاری ماں جو تمہیں دودھ پلائی، اللاتی کے بارے میں پیچھے گفتگو کر چکا ہوں، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو دودھ پلائی یہ عام ہے، یہ کیا ہے؟ عام ہے۔ اب جو بھی دودھ پلائی، دودھ پلانا یہ عام ہے، بس میں خواہ وہ 1 چسکی پلائی ہوں، 2 چسکی پلائی ہوں، یا 50 اور 100 چسکی پلائی ہوں، بس میں یہ سب کو شامل ہے، 1 چسکی پلانے والی ماں کو بھی شامل ہے، کون؟ اللاتی اردانکم، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللاتی اردانکم، 1 چسکی پلانے والی کو بھی یہ شامل ہے، عام ہے، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور 1000 چسکی پلانے والی کو بھی عام ہے، یہ سب کو عام ہے۔ تو جب یہ عام ہے، بات سمجھ رہے کہ نہیں، تو اس کا عموم اس بات کا تقاضا کرتا ہے، عموم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جس طریقے سے 1 چسکی کے پلانے سے حرمت ثابت ہوتی ہے، باقی بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ 1 چسکی کے پلانے سے حرمت ثابت ہوتی ہے، ایسے ہی 100 چسکی کے پلانے سے جس طریقے سے حرمت ثابت ہوتی ہے، ویسے ہی 1 چسکی پلانے سے بھی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اس کا عموم تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے، آپ خوب سمجھتے ہیں کہ جو بھی دودھ پلائیں یہ عام ہیں، جو بھی دودھ پلائی، سمجھ رہے ہیں، خواہ وہ 1 چسکی پلائی ہوں یا 100 چسکی پلائی ہوں، تو اگر آپ ایسا بولو کہ 1 چسکی 2 چسکی پلانے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، تو اس کا عموم ختم ہو جائے گا کہ نہیں؟ اس کا عموم ختم ہو جائے گا، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ عام ہے، اس کا عموم ختم نہ ہو، اس کا عموم تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے، اس کا عموم تو اس بات کو چاہتا ہے کہ 1 چسکی اور 2 چسکی پلانے سے بھی حرمت ثابت ہو، بات سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ خبر اس بات کا تقاضا کرتی کہ حرمت ثابت نہ ہو، جس خبر کو امام شافعی اپناتے ہیں وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حرمت ثابت نہ ہو۔ تو اگر یہاں پر ہم خبر پر عمل کریں گے، بات سمجھ رہے ہیں، تو عموم ختم ہو جائے گا، کتاب اللہ کا عموم باطل ہو جائے گا، حالانکہ کتاب اللہ کے عام کا حکم یہ ہے، عام غیر مخصوص منہ البعض کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اور یہاں دونوں کے درمیان، یعنی کتاب اللہ کے عام اور خبر واحد کے درمیان تطبیق بھی ممکن نہیں ہے، دونوں پر عمل کیا جانا ممکن نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دونوں پر عمل کیا جا سکتا ہے، ممکن نہیں ہے، ایک پر عمل کریں گے تو یقیناً دوسرے پر عمل چھوٹے گا۔ تو جب ایسی صورت ہے کہ دونوں پر عمل کیا جانا ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ساتھ دونوں پر عمل ہو، تو ایسی صورت میں عمل کس پر کیا جائے گا؟ خبر واحد پر عمل کیا جائے گا یا یہ کہ کتاب پر عمل کیا جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کتاب اللہ کے عام پر عمل کرنا واجب ہے، اس لیے کتاب پر عمل کریں گے اور خبر واحد کو چھوڑ دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ 1 چسکی پلانے سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی۔ یہ ہے گفتگو۔ اب دیکھو ترجمہ۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قول، اسی طریقے سے یعنی جس طریقے سے کہ ما سبق میں عام کے مقابلے میں ہم نے خبر کو چھوڑا۔ عام کیا تھا؟ مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، یہ ما عام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے مقابلے میں ایک خبر تھی کلوہ، کیا؟ کلوہ فإن تسمیۃ اللہ فی قلب کل امرئ مسلم، جس طریقے سے ما سبق میں عام کے مقابل میں ہم نے خبر کو ترک کیا، عام کے وہ گفتگو ختم ہو چکی، پیچھے گزر چکی، عام کے مقابل میں جس طریقے سے پہلے ہم نے خبر کو چھوڑا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں عام کے مقابلے میں خبر واحد ہے، تو ہم نے خبر واحد کو یہاں پر بھی چھوڑ دیا، جیسے پیچھے چھوڑا ویسے یہاں پر بھی خبر واحد کو چھوڑے اور ہم عمل کیے عام پر، کیونکہ عام کے مقابلے میں خبر واحد ہو
تو عام پر عمل کیا جائے گا اور خبر واحد کو چھوڑا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قول وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ترجمہ کر چکے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس یقتضی بعمومہ ہی، اللہ تعالیٰ کا یہ قول اپنے عموم سے، اللہ تعالیٰ کا یہ قول اپنے عموم سمجھ چکے۔ جو بھی تمہیں دودھ پلائیں، تمہاری ماں ہے جو بھی تمہیں، تو یہ اپنے عموم سے، اللہ تعالیٰ کا یہ قول اپنے عموم سے اس بات کو چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس قول کا عموم اس بات کو چاہتا ہے، یہ عام ہے نا، اس قول کا عموم اس بات کو یقتضی، اس بات کو چاہتا ہے کہ مرضعہ سے نکاح حرام ہو۔ چاہ رہا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ امہات کا عطف پہلے امہات پر ہے اور اس سے نکاح حرام، تو اس سے بھی نکاح حرام۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس قول کا عموم کس بات کو چاہتا ہے کہ مرضعہ سے مطلقاً نکاح کیا ہو؟ حرام ہو، خواہ یہ مرضعہ ایک چسکی کی مرضعہ ہو یا 1000 چسکی کی مرضعہ ہو۔ بات صاف ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ قول اپنے عموم سے اس بات کو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قول کون سا قول؟ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کا یہ قول اپنے عموم سے، کیونکہ یہ عام ہے، یہاں امہات بھی عام ہے، اللاتی بھی عام ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اپنے عموم سے اس بات کا مقتضی ہے کہ مرضعہ دودھ پلانے والی سے نکاح حرام ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ قول کس بات کو چاہ رہا ہے کہ مرضعہ سے نکاح حرام، یہ اس بات کو چاہ رہا ہے کہ نہیں؟ اور یہاں پر امہات ہے تو مرضعہ مرضعات ہے، اور جمع عموم کے لیے آتا ہی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ما سبق میں بتا چکے کہ جمع سب کیا ہے؟ عام ہے، رجال عام ہے، مسلمون عام ہے، مومنون عام ہے۔ تو اس کا عموم کس بات کو چاہتا ہے کہ مرضعہ سے مطلقاً نکاح حرام ہو، یہی نہیں چاہ رہا ہے۔ تو کتاب اللہ کا عام کس بات کو چاہ رہا ہے کہ مرضعہ سے نکاح حرام۔ وقد جاء فی الخبر، حالانکہ خبر میں یہ کچھ آیا ہے، کیا آیا ہے کہ لا تحرم المسۃ ولا المستان، ایک چسکی اور 2 چسکی، یہ تو ترجمہ سمجھ چکے۔ ولل املاجہ، املاجہ کسے کہتے ہیں؟ املج یملج، املاج پستان منہ میں ڈالنا، پستان، بات سمجھ رہے ہیں؟ بچے کے منہ میں ڈالنا، املاجہ۔ تو خبر میں آیا ہے کہ 1 چسکی اور 2 چسکی، اسی مرتبہ 1 مرتبہ پستان منہ میں ڈالنا اور 2 مرتبہ پستان منہ میں ڈالنا لا تحرمو، یہ چیز نکاح کو حرام نہیں کرتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ 1 چسکی 2 چسکی، آدھا حصہ لے رہا ہوں، 1 چسکی 2 چسکی نکاح کو حرام نہیں کرتی۔ تو خبر یہ کہتی ہے کہ 1 چسکی، خبر اس بات کو چاہتی ہے کہ 1 چسکی 2 چسکی سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، 1 چسکی 2 چسکی حرمت کو ثابت کرنے والی نہیں ہے۔ حرمت کس کی؟ نکاح کی حرمت، اسی میں گفتگو ہے۔ تو خبر اس بات کو چاہتی ہے کہ 1 چسکی 2 چسکی سے حرمت ثابت نہ ہو، اور آیت کا عموم، اللہ تعالیٰ کے قول کا عموم اس بات کو چاہتا ہے کہ حرمت ثابت ہو، اور دونوں پر یہاں پر تطبیق بھی ممکن نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں فلم یمکن التوفیق بینہما، ان دونوں کے درمیان تطبیق بھی ممکن نہیں ہے، آیت اور خبر کے درمیان تطبیق بھی ممکن نہیں ہے۔ فیترک الخبر، تو ایسی صورت میں خبر چھوڑ دی جائے گی۔ کیوں چھوڑ دی جائے گی؟ پیچھے یہ گفتگو گزر چکی کہ کتاب اللہ کے عام کے مقابلے میں عام غیر مخصوص منہ البعض میں گفتگو ہو رہی، اس کے مقابلے میں اگر خبر واحد ہو تو خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ عام قطعی الدلالہ ہے، اور قطعی کے مقابلے میں، یقینی کے مقابلے میں اگر ظنی ہو تو ظاہر سی بات ہے ظنی کو چھوڑ دیا جائے گا اور یقینی چیز کو لیا جائے گا۔ اس لیے یہاں پر خبر چھوڑ دی جائے گی اور کتاب اللہ کے عام پر عمل کیا جائے گا۔ عمل کرنے کا مطلب یہ کہ 1 چسکی 2 چسکی بھی نکاح کو حرام کرنے والی ہے۔